خواجہ آصف کے والد کو کینسر تھا۔ خواجہ صفدر اس موذی مرض سے جان کی بازی ہار رہے۔ جب ابو ظبی کے بینک میں نوکری کرنے والے خواجہ آصف پاکستان واپس آئے تاکہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کر سکیں، آخری وقت میں ان کے ساتھ رہ سکیں، مگر یہی وہ وقت تھا جب سیاست میں ان کی انٹری ہوئی۔ خواجہ آصف کو یہ مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس طرح کی سیاست کرنا چاہتے، اپنے والد کی طرح سیاسی جرنیلوں کے مفادات کی سیاست یا پھر جمہور کی سیاست۔ جستجو میں خواجہ آصف کی داستان حیات کی تیسری قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر خواجہ آصف نے کیسی سیاست کا راستہ چنا۔ کیا خواجہ صفدر 62 میں اسمبلی کے فلور پر بطور اپوزیشن لیڈر دبنگ تقریریں کرتے ہوئے جنرل ایوب کے کارندے تھے؟ بھٹو کے عروج کے ساتھ ہی کیسے خواجہ صفدر کا سیاسی ستارہ ٹوٹ کر گر گیا؟ جنرل ضیاء الحق نے کیسے خواجہ صفدر کی سیاست میں نئی روح پھونکی؟ ضیائی ماشاء اللہ جب خواجہ صفدر مجلس شورا کے چیئرمین اور قائم مقام صدر بنا کرتے تھے، فخر ایمان کے مقابلے میں وہ کیسے مارشل لائی مینجمنٹ کے باوجود قومی اسمبلی کے اسپیکر نہ بن سکے؟ جنرل ضیاء الحق کے اقدامات کو آئینی تحفظ دینے کے لیے خواجہ صفدر نے کیا کوششیں کی؟ پھر ضیاء الحق کا ستارہ ڈوبنے لگا تو کیسے وہ نواز شریف کے سیاسی استاد بن گئے؟ ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت ختم کی تو خواجہ صفدر نے کیسے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ خواجہ آصف کا بچپن کیسا گزرا؟ انہیں بڑے بھائی کی جگہ بینک مینیجر کی نوکری کیسے ملی؟ گورنمنٹ کالج میں ایک ہی سیشن میں کیسے نواز شریف اور خواجہ آصف اپنی ایگو میں رہا کرتے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر خواجہ صفدر کے بڑے بیٹے خواجہ اسد کس افسوسناک واقعہ میں جان کی بازی ہار گئے؟ ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے، بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکیں لگاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ظالم سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، ٹریکٹر ڈرائیور کو چپ کراؤ ذرا۔ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی شکلیں کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی شرم کرو۔ ایسا کیا کریں؟ آپ وہ بات کریں جو کرنے والی ہو۔ پنجابی میں کہتے ہیں میسنا میسنا، تیرے لاہور پیڑے اور پشور بھی پیڑے، تیرا نام ہی لے لینا۔ رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو، جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، میری مدد کریں۔ کہ میں فوج کے ادارے کا احترام کرتا ہوں اور اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین اور آئینی اداروں کا احترام کرتی ہے۔ 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ، ہائٹ ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی۔ یہاں پہ ہزاروں ایکڑوں میں ایک نیا جی ایچ کیو بن رہا ہے جس کے اندر محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی وہ تصویر جو پلٹن میدان ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے اروڑا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پنگے لائے، میں کوئی بزدل نہیں ہے گا، بھاونگر دا جٹ، میرا نام خواجہ آصف ہے گا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی پنجابی نواب سیاستدانوں کی سازشوں کے اعلی کار بن کر ترقی کی منازل طے کرنے والے خواجہ صفدر کو ایوبی مارشاء اللہ میں شاندار عروج ملا۔ جب وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایوبی مارشاء اللہ کے لتے لیا کرتے تو سب ان کی شجاعت پر واہ واہ کیا کرتے تھے۔ وہ سیالکوٹی ڈکشن میں دیسی الفاظ میں شاندار اصطلاحات استعمال کرتے، مگر وہ در حقیقت جنرل ایوب اور نواب آف کالا باغ کے نمائندے تھے، اور اس کے کئی ثبوت ہم گزشتہ ایک ساتھ میں دے چکے ہیں جو آپ اس لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب خواجہ صفدر پر برا وقت آنے والا تھا۔ پاکستان کا پہلا مارشاء اللہ جب زوال پذیر ہو رہا تھا اور جنرل یحییٰ، اسد عمر اور محمد زبیر کے والد جنرل غلام عمر کو انتخابات میں دھاندلی کے لیے رقوم بانٹ رہے تھے، یہ الیکشن مینج ہوئے مگر اس کے نتائج وہ نہ آ سکے جو جنرل یحییٰ چاہتے تھے۔ تو 1970 میں خواجہ صفدر کے لیے سیاسی مینجمنٹ کرنے والا کوئی نہ تھا اور وہ اکبر منہاج سے الیکشن ہار گئے۔ پاکستان دو لخت ہوا، بھٹو برسر اقتدار آ گئے تو تاریخ کے اوراق ان سالوں میں خواجہ صفدر کی کوئی کہانی نہ سمیٹ سکے، کیونکہ ان سالوں میں خواجہ صفدر سیاست میں اتنے ایکٹیو نہ رہے۔ وہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ضرور تھے مگر ان کا مارشاء اللہ گروپ افسوس کے ساتھ اب خود عطاب کا شکار تھا۔ خواجہ صفدر کے سیاسی عروج کا ایک بار پھر آغاز اس وقت ہوا
جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا۔ 1979 میں غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کروائے گئے اور اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء الحق نے حسب نسب دیکھنے کے بعد بہت تفتیش کر کے کچھ نیک افراد کا چناؤ کیا، جن پر مشتمل مجلس شورا بنائی گئی۔ یہ مجلس شورا براہ راست ضیاء کے اندر تھی۔ اسے بظاہر قانون سازی کا حق حاصل نہیں تھا، مگر اس کے پاس در حقیقت پاکستان کی اصل حکمرانی تھی، اور افسوسناک طور پر خواجہ صفدر جیسے سیاستدان کو منتخب ہوئے بغیر اس مجلس شورا کا صدر بنا دیا گیا۔ وہ 1981 سے 1983 تک مجلس شورا کے سربراہ رہے۔ جنرل ضیاء الحق بیرون ملک جاتے تو قائم مقام صدارت کے مزے اٹھاتے۔ یہ خواجہ صفدر ہی تھے جنہیں ISI کے جنرل اختر عبد الرحمان کے ساتھ مل کر یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ملک بھر سے چن کر مجلس شورا کے ارکان لائیں، اور پھر مجلس شورا میں غلام حیدر وائیں اور نواب آف کالا باغ کے صاحبزادے اللہ یار خان کو بھی شامل کیا گیا۔ جب ضیاء الحق نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کر کے ملک میں جمہوریت بحال کرنے کا اعلان کیا تو خواجہ صفدر سے انہیں بہت امیدیں تھیں۔ خواجہ صفدر 1985 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے۔ تمام سیاسی مبصر اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی میدان میں دراصل جنرل ضیاء الحق کی پہلی شکست اور ان کے زوال اور مشکلات کا آغاز فخر ایمان کی فتح سے شروع ہوا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے اسپیکر کے لیے خواجہ صفدر کا نام پیش کیا، جسے قومی اسمبلی کے ارکان نے مسترد کر دیا۔ خواجہ صفدر سینئر سیاستدان تھے، مجلس شورا کے سربراہ تھے، انہیں پیر پگاڑا جیسے جغادری سیاستدانوں کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن حیران کن طور پر انہیں مجلس شورا کے ممبران نے بھی ووٹ نہ دیے۔ فیصل آباد سے رکن اسمبلی ڈاکٹر شفیق نے فخر ایمان کے اسپیکر بننے پر اپنی تقریر میں خواجہ صفدر کے بارے میں چند غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا جو ہم یہاں نہیں دہرانا چاہتے۔ خواجہ صفدر نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں اپنی تمام خدمات ان کے لیے وقف کر دی۔ محمد خان جنیجو نے جنرل ضیاء الحق کے ایما پر مسلم لیگ کو منظم کرنے کا بیڑا اٹھایا تو اس میں خواجہ صفدر بھی ان کے ہمراہ ہو گئے۔ ضیاء الحق کے اقدامات کو آئینی تحفظ دینے کے لیے جو کمیٹی 8ویں ترمیم کو تحفظ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے 29 ارکان میں خواجہ صفدر بھی گور ایوب، چودھری شجاعت اور جاوید ہاشمی کے ساتھ شامل تھے۔ خواجہ صفدر کی جنرل ضیاء الحق کے لیے ہمہ وقت میسر خدمات کی وجہ سے عامر بھی ان پر بے تحاشا بھروسہ کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے نام نہاد جمہوری نظام شروع کیا تو وردی کے ساتھ ٹی وی پر علامتی انٹری ماری تاکہ سب کو یہ معلوم ہو کہ جنرل ضیاء الحق ابھی تک طاقت میں ہی ہیں۔ اسی وردی کے ایشو پر جنیجو اور جنرل ضیاء الحق میں اختلافات بڑھنے لگے تو یہی خواجہ صفدر تھے جنہوں نے سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی حمایت کا اعلان کیا۔ میری ذاتی رائے اور خواہش ہے کہ صدر ضیاء الحق وردی میں رہیں۔ ایک بھرپور اور طاقتور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد 1984 میں خواجہ صفدر کو کینسر ڈائیگنوز ہوا۔ ان کا زیادہ وقت اب سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس بیماری سے لڑتے ہوئے گزرنے لگا۔ ایسے ہی وقتوں میں جنرل ضیاء الحق بھی اب سیاسی اکھاڑے میں اپنی طاقت کھو رہے تھے۔ نواز شریف خواجہ صفدر کو اپنا سیاسی استاد قرار دیا کرتے تھے اور خواجہ صفدر انہیں اکثر سیاسی گر بتایا کرتے تھے۔ اور مجھے فخر ہے خواجہ صاحب پہ اور ان کے والد محترم پہ، جنہوں نے میری سیاسی ٹریننگ کی اور مجھے بڑا پیار کرتے تھے، اور آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے۔ وہ ہر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور مجھے بلاتے تھے اور ملتے تھے، اور بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انسان تھے وہ، یہاں پر بہترین سیاستدان تھے۔ پیر پگاڑا نے نواز شریف کی بوریوں میں جنرل ضیاء الحق کے ایما پر سوراخ کر دیا تو نواز شریف میں مستقبل کا بڑا سیاستدان دیکھتے ہوئے خواجہ صفدر پنجاب میں نواز شریف کی وزارت اعلیٰ ختم کرنے کے در پہ چودھری پرویز الہی کو سمجھانے جا پہنچے اور انہیں کہنے لگے بحران پیدا نہ کریں۔ پرویز الہی بولے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خواجہ صفدر بولے ایسی باتوں کے تذکرے کا کیا فائدہ؟ پرویز الہی کا جواب تھا مخالفت کا آغاز دوسری طرف سے ہوا۔ خواجہ صفدر بولے واپس لوٹ آئیں۔ پرویز الہی نے کہا اب واپسی مشکل ہے۔
پھر جنرل ضیاء الحق اور جنیجو میں اختلافات شدید ہوئے تو سازشی عناصر مسلم لیگ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے. یہی خواجہ صفدر تھے جنہیں جنیجو نے یہ ٹاسک دیا کہ وہ پارٹی میں اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں. خواجہ صفدر نے اس کمیٹی میں گوہر ایوب، ذکی الدین پال کو بھی شامل کیا. یہ الگ بات کہ خواجہ صفدر اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر سکے. ان کے سیاسی طریقہ کار سے قطع نظر وہ ایک کایا سیاستدان تھے. تو ایسے ہی وقتوں میں جب جنیجو کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو جنرل ضیاء الحق نے خواجہ صفدر سے درخواست کی کہ میں حکومت بنانے لگا ہوں، آپ اس کا حصہ بنیں. مگر ایک سمجھدار سیاستدان جسے ہوا کے رخ کا اندازہ ہو رہا تھا، اس نے کورا جواب دیا، آپ نے میری پارٹی کی حکومت توڑی ہے. یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ میں اس حکومت کا حصہ بنوں. اگر آپ جنیجو جیسے شریف النفس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر سکتے. جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں وفات پا گئے تو 1988 کے انتخابات میں خواجہ صفدر نے اپنی بیماری کی وجہ سے حصہ نہ لیا. مگر سیالکوٹ اور حلقے کی سیاست پر ان کا اتنا گہرا کنٹرول تھا کہ ان کے سیاسی شاگرد سیالکوٹ کی کاروباری شخصیت میاں شفیع جو ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ کے صدر بھی تھے، انہیں مسلم لیگ کا ٹکٹ دلوایا گیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. خواجہ صفدر 1991 میں اسی کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے. انہیں شعبہ تحریک پاکستان محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کی طرف سے 1989 میں تحریک پاکستان گولڈ میڈل دیا گیا. خواجہ صفدر کے تعارف میں لکھا ہے، آپ کا خاندان ابتدا ہی سے مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہے. 1945 میں آپ کو شب و روز محنت کے اعتراف کے طور پر شہری مسلم لیگ سیالکوٹ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا تھا. مگر سید مرید حسین کی کتاب انتہی سیاست میں اس کی تردید کچھ یوں کی گئی ہے. پہلے صدر سٹی مسلم لیگ آغا حیدر تھے، جنرل سیکرٹری ظہیر شاہ تھے، پھر انہوں نے یہ جگہ ناصر شاہ کے لیے خالی کر دی. ناصر شاہ پاکستان بننے تک رہے. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. خواجہ صاحب کی صحت ٹھیک ہے، انہیں میرے سامنے بٹھا دیں، وہ کنسیڈ تسلیم کر جائیں گے. خواجہ صفدر آخری سالوں میں سیاسی سرگرمیوں سے دور ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگے. ساری عمر انہوں نے کلین شیو رکھی مگر آخری دنوں میں داڑھی رکھ لی تھی. منیر احمد منیر کی کتاب میرے وقتوں کا امرتسر اور پنجاب میں لکھا ہے، جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوئے اور غلام حیدر وائیں ان کے وزیر صنعت، ایک صبح ان کے ہاں میں نے اپنے سیالکوٹی سیاستدان خواجہ صفدر کو جو دیکھا تو بارش. سیالکوٹ میٹرک میں ہمارے انتہائی لائق فائق ٹیچر قاضی طارق صاحب بہت ذہین و فطین، حاضر جواب ایسے کہ مخاطب گونگ رہ جائے، چند الفاظ میں بہت کچھ کہہ ڈالنے سے مالدار. خواجہ صاحب کا ذکر چھڑا، میں نے بتایا انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. قاضی صاحب نے یہ کلچر 3 الفاظ میں سمو ڈالا، فیئر آف ڈیتھ، موت کا خوف. خواجہ صفدر کے گھر 2 بیٹوں اور ایک صاحبزادی کی پیدائش ہوئی، خواجہ اسد اور خواجہ آصف. بڑے بیٹے ایک نجی بینک میں ملازم ہوئے، یہ اسسٹنٹ مینیجر کے عہدے تک پہنچے. جب 60 کی دہائی کے آخر میں خواجہ اسد اپنے دوست زارے شاہ کے ساتھ گجرانوالہ سے سیالکوٹ جا رہے تھے تو کار کے ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی. یہ وہی ظاہر شاہ ہیں جن کے والد سید فیض الحسن تھے. یہ افتخار الحسن المعروف زارے شاہ کئی بار مسلم لیگ نون کی طرف سے رکن قومی اسمبلی بنے اور اب ان کی صاحبزادی نوشین افتخار بھی سیاست میں ہیں. خواجہ اسد کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی خواجہ آصف کو ان کی جگہ بینک میں نوکری مل گئی. یہ یو بی ایل سیالکوٹ کی کینٹ برانچ تھی، یہاں پر خواجہ آصف مینیجر کے عہدے تک پہنچے. پھر یہ کیسے بینک میں نوکری کرنے ابو ظبی جا پہنچے، اور ان کے سیاسی عروج کی داستان میں جانے سے پہلے ان کے بچپن کی کہانی سننا لازم ہے. خواجہ آصف 9 اگست 1949 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. یہ جب 4 سال کے تھے تو سیالکوٹ میں ان کے والد کے ساتھ وہ افسوسناک سانحہ پیش آیا جس کا ذکر ہم گزشتہ ایک ساتھ میں کر چکے ہیں. ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ شہر کی کیا فضا تھی، اور خواجہ آصف کا بچپن اگر انہی حالات میں گزرتا تو ان پر بہت اثر پڑ سکتا تھا. تو ان کے والد نے انہیں سیالکوٹ سے کافی دور کیڈٹ کالج حسن عبدال میں داخل کروا دیا. خواجہ آصف نے بورڈنگ سکول سے ہی میٹرک کیا اور پھر گورنمنٹ کالج میں داخلہ ملنے پر لاہور آ گئے. گورنمنٹ کالج لاہور میں خواجہ آصف کی ملاقات اپنے مستقبل کے لیڈر نواز شریف سے ہوئی. یہ 4 سال تک کلاس فیلو رہے. اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ تھے مگر وہ کم غور، کام سے کام رکھنے والے
اور کلاس کے ٹاپر اسٹوڈنٹ تھے۔ پاکستان کے امیر ترین خاندان کا سپوت نواز شریف جس کلاس میں تھا تو وہاں پر ان سے دوستی کرنے کی خواہش رکھنے والے لڑکوں کی کمی نہیں تھی، مگر خواجہ آصف اس قطار میں شامل نہیں تھے۔ یہ ضرور نواز شریف کے ساتھ اکثر ہینگ آؤٹ کرتے تھے، مگر سماجی سٹیٹس میں وہ نواز شریف سے کم نہیں تھے۔ اگر نواز شریف امیر خاندان کے سپوت تھے تو خواجہ آصف بھی خواجہ صفدر کے بیٹے تھے، جو ان کے گورنمنٹ کالج کے دنوں میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے۔ میرے ساتھ یہ کالج میں تھا، کالج میں گورنمنٹ کالج لاہور میں خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ فرسٹ ایئر میں تھے، سیکنڈ ایئر میں تھے، تھرڈ ایئر میں تھے، پھر فورتھ ایئر میں تھے۔ ہم نے اکٹھے گریجویشن کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ اس وقت سے خواجہ صاحب میرے ساتھ اپنا تعلق نبھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے نواز شریف سے راستے چند سالوں کے لیے جدا ہو گئے، مگر یہاں خواجہ آصف کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ معلوم نہیں انہوں نے زندگی کا کیا خواب سوچا تھا، مگر 60 کی دہائی کے آخر میں ان کے بڑے بھائی خواجہ اسد ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تو خواجہ آصف کو قانون کے مطابق ان کی جگہ نوکری دے دی گئی۔ خواجہ آصف کئی سال تک سیالکوٹ کینٹ میں UBL کے برانچ مینیجر رہے اور پھر 70 کی دہائی کے آخر میں انہیں ابو ظبی کے بینک میں نوکری کا موقع ملا۔ خواجہ آصف کی مالی حالت یہ تھی کہ ان کے خاندان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ ان کے والد سیاستدان تھے۔ ان کے خاندان کو قیام پاکستان کے فوراً بعد مل ضرور الاٹ ہوئی تھی، مگر یہ صرف زمین تھی۔ یہ خاندان سیالکوٹ میں آبائی گھر میں رہتا تھا اور 70 کی دہائی میں بھی خواجہ صفدر سائیکل پر پھرا کرتے تھے۔ خواجہ آصف کی داستان حیات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی یعنی چوتھی قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواجہ آصف نے ابو ظبی کے بینک میں کتنا عرصہ نوکری کی اور کتنا پیسہ کمایا۔ 1991 میں جب انہیں والد کی سفارش پر سینٹ کا رکن بنایا گیا تو وہ کتنے امیر تھے۔ خواجہ آصف نے کیوں اپنے والد جیسی سیاست کرنے سے انکار کر دیا؟ کیا وہ صرف ان سے اس لیے ناراض ہوئے کہ وہ نواز شریف کے ان کے خلاف کان بھرا کرتے تھے؟ مشرف دور میں خواجہ آصف کا دور ابتلا جب انہیں قبر جیسی جیل میں رکھ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیب کے چیئرمین نے کیوں ان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور انہیں بے گناہ قرار دیا؟ نواز شریف پر برا وقت آیا تو خواجہ آصف رہا ہوتے ہی بیرون ملک چلے گئے اور سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشرف نے مائنس نواز شریف کے لیے DGC ISI میجر جنرل احتشام ضمیر کے ذریعے مدد مانگی تو خواجہ آصف نے کیا جواب دیا؟ 2002 میں خواجہ آصف کے جیتنے پر مشرف کیوں اپنے ٹیم کو چھاڑنے لگے اور سب سے بڑھ کر پہلی بار ایوان زیری کا نمائندہ بنتے ہی خواجہ آصف نے کیوں اسمبلی کے فلور پر اپنے والد خواجہ صفدر کے سیاسی کردار پر معافی مانگی؟ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔